رمضان دھیرے دھیرے اپنے اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے، یا شاید میں یہ کہوں کہ یہ جملہ قدر کرنے والوں کے لیے درست نہیں ہے، بلکہ رمضان بہت تیزی سے اپنے اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے۔ اللہ رب العزت نے خود اس مدت کو کم اور تھوڑا بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، تھوڑے سے دن۔ ایام معدودات، خیر کے، بھلائی کے، اللہ رب العزت کی طرف سے جو نیکیوں کا موسم ہے، یہ اس کے تھوڑے سے دن ہیں، روزے رکھنے کے، نماز پڑھنے کے۔ یہ دن اب پورے ہوتے جا رہے ہیں، تھوڑے سے دن ہیں جن کے بعد عید کا چاند ہوگا۔ عید اس کی نہیں ہوتی جس نے نئے کپڑے پہن لیے، عید اس کی نہیں ہوتی جو خوش و خرم عیدگاہ کی طرف جا پہنچا، عید اس کی ہوتی ہے جس نے رمضان کو اللہ رب العزت کی مرضی کے موافق گزارا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ عید کے تصور میں فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، گنتی پوری کرو، روزے مکمل رکھے جائیں، کوئی کمی و کسر نہ ہو، اور اللہ کا نام لیا جائے اور اس کی تکبیر بلند کی جائے۔ کس چیز پر؟ آپ جو عیدگاہ کے لیے نکلتے ہیں اور تکبیر بیان کرتے جاتے ہیں، کس چیز پر تکبیر بیان کرو؟ اس لیے کہ اس نے نئے کپڑے پہنا دیے، شاندار حال کر دیا؟ نہیں میرے بھائی، وہ جو تمہیں عبادتوں کی ہدایت نصیب ہوئی، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس پر۔ اسی لیے بعض بزرگوں کو عید کے دن دیکھا گیا کہ لرزاں و ترساں ہیں۔ لوگوں نے وجہ دریافت کی تو کہا کہ غلام ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے کہ مالک راضی ہوا یا نہیں ہوا۔ راضی ہو گیا ہو تو خوشی منائیں، اور راضی نہیں ہوا ہے تو غلام کو خوشی منانے کا حق نہیں ہے۔ بہرحال عید کا دن خوشی کا دن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انتہائی غم میں بھی علماء نے فرحت، انبساط اور خوشی کے اظہار کی بات کہی۔ ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری خوشی جھوٹی خوشی نہ ہو، ہماری عید جھوٹی عید نہ ہو، سچی خوشی ہو، جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل ہو چکا ہو، مغفرت مل چکی ہو، عبادتیں قبول ہو چکی ہوں۔ یہ ایک عجیب سا کھیل ہے۔ رمضان کے بارے میں مجھے اس کا احساس ہوتا ہے کہ یہ ایک عجیب سا کھیل ہے۔ رمضان کے روزے رکھو گے تو کیا نصیب ہوگا؟ مقصد کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا خلل ہے ہماری زندگی میں، اور بہت بڑا خلا ہے۔ اتنے دن ہو گئے ہم اس کو پر نہیں کر پائے۔ یہاں بہت سارے لوگ وہ بھی ہوں گے جنہوں نے شریعت کا مکلف ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد 10 رمضان، 20 رمضان، 25 رمضان، 30 رمضان گزارے ہوں گے۔ 40 45 رمضان والے بھی ہیں۔ جس کی عمر
60 سال ہوئی ہے، اس نے 45 رمضان تو کم سے کم مکلف ہونے کے گزارے ہیں۔ رمضان آتا ہے اس لیے تاکہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اور یہ رمضان کی خصوصیت ہے، خاصیت ہے۔ آدمی روزے رکھے گا، اس کے اندر تقوی پیدا ہوگا۔ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کے کرنے سے خاص طور پر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے حج میں 10 کی کنکری ماری، 11 کی کنکری ماری، 12 کی کنکری ماری، یہاں آ کے مناسک مکمل ہو جاتے ہیں۔ 12 کی کنکری مکمل ہوئی، آپ مینا سے لوٹ جاؤ گے۔ لیکن اگر کوئی آدمی مزید رکا رہے اور 13 کی کنکری بھی مار لے تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اس کے لیے تقوی کے اضافے کا سبب ہوگا۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى۔ ہمارے بعض ساتھیوں کو ہم نے دیکھا حج میں کہ وہ خصوصیت سے رکتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تقوی کا ذریعہ ہے، تو ہم لوگ کنکری مار کے آئیں گے، 13 کی کنکری کے لیے رکیں گے۔ تو چیزیں ہوتی ان سے تقوی پیدا ہوتی۔ قرآن مجید میں فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بہت سادہ سا سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے میرے بھائی کہ 10 رمضان 20 رمضان گزار چکے ہو، کسی بھی رمضان میں جتنے گزرے ہیں، ان رمضانوں میں اگر بہت نہیں 2% تقوی بھی پیدا ہوا ہوتا تو آج 40%، 50%، کسی کے پاس 60%، 80% تقوی ہوتا نہیں ہوتا۔ اللہ نے اس کو تقوی کا ذریعہ کہا ہے تو تقوی تو پیدا ہوگا۔ لیکن رمضان پہ رمضان گزرتے جا رہے ہیں، انسان کی طبیعت بدل نہیں رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کو جیسا گزارنا تھا ویسا گزارا نہیں ہے۔ اور وہ جو بات میں نے کہی تھی کہ یہ ایک عجیب سا کھیل ہے، وہ یہ ہے کہ نیکیاں قبول کروانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے تقوی کی۔ نیکیاں تقوی سے قبول ہوتی ہیں۔ جب حابیل و قابیل کا معاملہ ہوا اور حابیل کی قربانی اور اس کی نذر مقبول ہوئی اور قابیل کی نذر کو رد کر دیا گیا تو وہ سخت ناراض ہوا اپنے بھائی کے اوپر۔ اس ناراضگی کے جواب میں حابیل نے یہ توجیہ پیش کی کہ میرا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی الگ سی بات کی ہو۔ اگر میری قربانی قبول ہوئی ہے تو اس کا بنیادی سبب یہ ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقی پرہیزگار لوگوں کی عبادات کو قبول کرتا ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ جو چیزیں اللہ سے منسوب ہیں اور اس کی خاص نشانیاں ہیں، ان کی تعظیم بھی ہر شخص کو نصیب نہیں ہوتی۔ یہ نصیب بھی اسی کو ہوگی جس کے اندر تقوی ہوگا۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اس لیے رمضان گزارو گے تقوی ملے گا۔ رمضان کو ٹھیک گزارنا ہے تو تقوی پیدا کرنا ہوگا۔ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ نیکیوں کو قبول کروانے کے لیے بھی ادائیں ہوتی ہیں، اس طرح سے کرنا چاہیے تاکہ اللہ رب العزت کے یہاں آپ کی عبادات مقبول ہو جائیں۔ شیطان سن کے کچھ تعجب ہوا یا نہیں ہوا؟ سوچیں گے کہ آج کل بند ہے پھر اس کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں؟ تفصیلات تو اپنے علماء سے سنی لی ہوں گی، بڑے بند ہوتے ہیں، چھوٹے بند ہوتے ہیں، اثرات باقی رہتے ہیں نہیں رہتے ہیں۔ بعض لوگوں کو بہت خلجان ہوتا ہے اس سلسلے میں، شیطان بند ہے تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟
ایک سادہ سا سوال ہے میرے بھائی، شیطان کس کو کہتے ہیں؟ اصلاً تو یہ جن ہیں، اور جنوں میں جو سرکش ہوتے ہیں ان کو شیطان کہا جاتا ہے، اور ابلیس بھی جنات تھا۔ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، ان سب کا سرخیل اور ان سب کا قائد ہے وہ۔ تو جن لوگوں کو یہ خلجان ہوا کرتا ہے کہ شیطان تو قید ہے تو گناہ کیوں ہو رہے ہیں، ان سے میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ ابلیس بھی بہکا تھا؟ ہاں بہکا تھا، تو ابلیس کو کس نے بہکایا تھا؟ ہر ایک کے ساتھ ایک شے لگی ہوئی ہے اور وہ ہے نفس۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس لگا ہوا، تو اس کے اندر شیطانی اثرات از خود موجود ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ انسان بہکتا ہے نفس و شیطان کے فریب سے، نفس و شیطان کے فریب سے۔ اب وہ جو شیطانی فریب اندر موجود ہے وہ رمضان کے اس مرحلے میں پوری کوشش کرے گا کہ آپ کسی طرح خالی ہاتھ رہ جائیں۔ قدر کی راتیں ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، ہمارے ایک عزیز ہمارے ساتھ تھے ایک سفر میں، اسی رمضان کی بات سناتا ہوں، گجرات کے ہیں، انہوں نے ایک بات ہم سے کہہ رکھی تھی، وہ بات ہم کو پھر ذہن میں آئی تو ہم نے ان کو فون کیا۔ 4-6 سال پہلے کی ملاقات تھی، فون نمبر دوسرے فون سے میں نے ان کو اپنے فون کیا، انہوں نے فون اٹھایا، کون بول رہے ہیں؟ میں نے کہا فلاں بول رہا ہوں۔ ذہن منتقل نہیں ہوا ان کا، ہم لوگ ویسے بھی لاحقے کے ساتھ نہیں بولتے ہیں 2 سطر کے نام کے ساتھ میں، ہم تو اپنا نام بولتے ہیں، بھی فلاں بول رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، 1 کا 70 مل رہا ہے، کیا بولنا ہے جلدی بولو۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ اچھا رکھے اور کوئی حرج نہیں، اللہ تعالیٰ عبادات کی توفیق عطا فرمائے، السلام علیکم۔ پلٹا کے تھوڑی دیر بعد ان کا فون آیا، فلاں صاحب بول رہے ہو؟ میں بولا ہاں میں بول رہا ہوں، وہ غلطی ہو گئی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ نے جو کیا وہ بالکل ٹھیک کیا، یہ موقع غنیمت ہے۔ تو لوگ اس طرح سے بھی قدر کرنے والے ہیں، مگر ایسے لوگ بھی ہیں جو عبادات سے یکسر خالی ہیں۔ تنہا روزہ رکھ لینا اور صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنا، اس پر روزے کا حکم تو لگے گا، مگر روزہ اس ادا کے ساتھ مقبول ہو جائے یہ ذرا مشکل ہے، یہ ذرا مشکل ہے۔ ظاہراً آپ کچھ کھا پی نہیں رہے، لیکن حالات باغیوں جیسے ہیں، اللہ رب العزت سے گویا کہ ایک درجے میں ہم مخالفت پر نعوذ باللہ اترے ہوئے ہیں، یہ خطرے کی بات ہے۔ نمازوں کا ٹھکانہ نہیں ہے، تلاوت کی توفیق نہیں ہے، یہ بہت خطرہ ہے۔ بچے ہوئے دنوں میں قدر کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو دن بچے ہوئے ہیں اس میں لوگوں سے خرید و فروخت سے اور ساری چیزوں سے رشتہ ناتا توڑ لینا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں علماء کہ رمضان کے مہینے میں چوروں سے ہوشیار رہو۔ ایک چور آپ کا سیل فون ہے، آپ کے اوقات چوری کر لیتا ہے۔ آدمی فون ہاتھ میں لے کے بیٹھتا ہے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کہاں گزر جاتا پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ چور ہے، آپ کے اوقات کی چوری کرے گا۔ بازار آپ کے اوقات چوری کرتے ہیں، برے دوست آپ کے اوقات چوری کرتے ہیں، ان چوروں سے ہوشیار رہو۔ اگر 2-4 دن لوگوں سے ہٹ کٹ جاؤ گے
تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، کچھ بگڑ نہیں جائے گا۔ ہاں آپ کی بگڑی بن جائے اس کی امید پوری ہے، اس لیے بچے ہوئے دنوں کی قدر کریں۔ اب وہ جو اندر فریب موجود ہے وہ یہ کرے گا کہ آپ کی ساری ضرورتیں آپ کے سامنے لا کے رکھ دے گا۔ مشائخ مراقبہ سکھاتے ہیں، جب مراقبہ سکھاتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی طرف لو لگا کے بیٹھیں گے آنکھیں بند کر کے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب آپ مراقبہ شروع کریں گے تو دنیا جہان کی چیزیں شروع ہو جائیں گی۔ شروع میں آنکھیں بند کیجئے تو جو نئی بھی یاد آنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی صورت دکھائی دینے لگتی ہے۔ جی بہت مشکل سے رفتہ ساری چیزیں پیچھے ہٹتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ جمتی ہے۔ تو ساری ضرورتیں لا کے سامنے رکھ دے گا، فلاں بھی کرنا ہے، فلاں بھی کرنا ہے۔ آپ ان ضرورتوں میں فرق کرو، کون سی ضرورتیں رمضان کے بعد بھی پوری کی جا سکتی ہیں، اتنی لازمی اور ضروری نہیں ہیں، ان کو چھوڑ دو، ترک کر دو ان کو۔ جو بہت ضروری ہیں اس کو بہت مختصر وقت میں مکمل کر کے عبادات کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ جو راتیں اب باقی ہیں اور جن کے بارے میں یہ امکان ہے کہ وہ شب قدر ہو سکتی ہیں، 27ویں شب اور 29ویں شب، چونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کو آخر عشرے میں تلاش کیا جائے، وہ بھی طاق راتوں میں۔ تو عبادت تو تمام راتوں میں ہونی ہے، اعمال تو تمام راتوں میں ہونے ہیں جو باقی بچے ہیں۔ اور میں یہ جملہ کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ میرے بھائی، کسی عام رات میں بھی اگر آپ جاگ رہے ہیں اور قسمت آپ کا جو ہے وہ بلندی پر، آپ کی قسمت آپ کی بلندی پر ہے اور اللہ رب العزت کی مرضی ہو گئی، انہوں نے رحم فرما دیا، رات طاق ہو یا جفت ہو، اگر آپ کی مغفرت ہو گئی تو آپ کی قدر کی رات تو وہی ہے، آپ کی قدر کی رات تو وہی ہے۔ جس پر جو حال طاری ہوتا ہے اس کا حکم وہی ہو جاتا ہے۔ یہ بہت لطیف نکتہ ہے، اس لیے کہ حدیث شریف میں جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا، من مات فقط قامت قیامتہ، جو مرا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی۔ قیامت بڑی والی جب آئے گی سو آئے گی، یہ تو اپنی قیامت سے گزر گیا، اس کا حساب و کتاب شروع ہو گیا، اس کی منزلیں شروع ہو گئی۔ تو میرے بھائی، جس کو قدر ہو گئی اور جس کی مغفرت ہو گئی تو اس کی رات وہی ہے، تو عبادت کریں، اللہ کی طرف رجوع اختیار کریں۔ ساری جتنی راتیں باقی ہیں اس میں کچھ اہتمام کریں۔ ایک اہتمام تو یہ کرنا چاہیے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز مستقل با جماعت پڑھیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے اس طرح سے کرنے والا شخص ساری رات نماز پڑھنے والوں میں لکھا جاتا ہے۔ دوسرا عمل اسی سلسلے میں یہ ہے کہ تراویح میں مکمل شریک رہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے من قام مع الامام حتی ینصرف، جو آدمی امام کے ساتھ نماز میں مشغول رہا یہاں تک کہ امام اپنے مصلی سے پھرا، یعنی لوٹ کر جانے کے لیے، اس وقت تک اس کے ساتھ شریک رہا، اس کو رات بھر نماز پڑھنے کا، رات کے قیام کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ رات میں سوتے ہوئے زندگی میں ہمیشہ اہتمام بنا لو، اور وہ یہ ہے کہ سوتے وقت سورہ بقرہ کی اخیر کی 2 آیتیں پڑھا کرو، آمن الرسول سے ختم تک۔ حدیث شریف میں آتا ہے صحیح حدیث میں کہ کفتاہ، یہ دونوں اس کو کافی ہو جاتی ہیں۔ شراح حدیث نے کافی ہونے کے کئی مطلب بیان کیے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ شیطان سے کافی ہو جاتی، اور ایک مطلب یہ لکھا ہے کہ رات کو تہجد کے لیے اگر اٹھ نہیں سکا قیام اللیل کے لیے تو یہ تہجد کے قائم مقام ہو جاتی ہے، ثواب تہجد کا ملے گا۔
تو یہ اہتمام کر لیں، اس طرح سے کوشش کرنی چاہیے۔ قدر کی رات میں سب سے بہتر بات یہ ہے کہ قیام پایا جائے۔ حدیث شریف میں جو اشارہ موجود ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا یعنی نماز پڑھی، تو سب سے افضل چیز یہ ہے کہ راتوں میں کچھ رکعات اپنی طرف سے مزید پڑھنی چاہیے۔ اور رات کی نماز میں کوئی پابندی نہیں ہے، ایسا نہیں کہ آپ نے تراویح پڑھ لی بات ختم ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی نمازیں دو دو رکعت کر کے ہیں، جتنی پڑھنی چاہو اتنی پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دو دو رکعت کر کے ہیں، ہر 2 رکعت پہ آدمی سلام پھیر دے، اگلی 2 رکعت پڑھے۔ تو جو اندر کا فریب ہے وہ آپ کو عبادت کرنے سے روکے گا۔ کوشش کریں کہ آپ اس کے اوپر غالب رہیں اور عبادات کرتے رہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں۔ رمضان المبارک کو خاص تعلق ہے قرآن مجید کی تلاوت سے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور وہ حدیث جو شفاعت کے سلسلے میں آتی ہے اس میں بھی یہ نکتہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزیں سفارش کریں گی، ایک تو یہ فرمایا کہ روزے، اور دوسرا یہ فرمایا قرآن مجید۔ قرآن مجید یہ کہے گا کہ میں نے رات کو اس کو سونے نہیں دیا، یہ ہم کو پڑھتا رہا نماز میں یا بیٹھ کر تلاوت کرتا رہا، سویا نہیں۔ اور روزہ یہ کہے گا کہ میں نے اس کو دن میں شہوتوں سے اور ساری چیزوں سے روک دیا تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو عبادت کریں۔ اس سے آگے پھر ایک چیز پیدا ہوگی، پہلے وہ کوشش کرے گا کہ آپ عبادت نہ کر سکیں، اور اگر آپ نے عبادت کر لی، اللہ کی توفیق شامل حال ہوئی، تو وہ یہ کرے گا کہ آپ کی عبادتوں کو ضائع کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ اور عبادتوں کے ضائع ہونے کا سب سے آسان ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے درجے میں ریا اور دکھاوا پیدا ہو جائے۔ پہلے درجے میں ریا اور دکھاوا پیدا ہو جائے۔ بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ کتنے لوگ وہ ہوتے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، مگر وہ اپنا روزہ سماج اور معاشرے کی وجہ سے رکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو قرآن مجید میں کہا گیا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وہو معہم، لوگوں سے شرم و حیا کرتے ہیں، لوگوں کا خیال کرتے ہیں، اللہ سے شرم و حیا نہیں کرتے جو ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس سے شرم کرنی چاہیے تھی اس سے تو شرم کی نہیں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کو کہنے دیجئے لوگ کیا کہیں گے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ کے فضل سے یہ رجحان بنا رکھا ہے کہ ہم جیسے رہتے ہیں ویسے ہی رہیں گے۔ جیسے کھانا کھاتے ہیں دعوتوں میں بھی ہمارے احباب کو معلوم ہے، علماء کو بھی معلوم ہے، دسترخوان سے لوگ اٹھ بھی جائیں تو ہم کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے کھانا کھاتے ہیں ویسے کھائیں گے، آرام سے کھاتے ہیں تو آرام سے کھائیں گے۔ جلدی جلدی لوگوں کو دیکھیں کہ بھئی کھا کے اٹھ رہے ہیں تو ہم بھی اٹھ جائیں، فرق نہیں پڑتا، جس کو جو کرنا ہے وہ کرے، جس کو جو بولنا ہے بولے گا۔ جیسا لباس پہنتے ہیں کسی سوسائٹی اور سماج میں جائیں وہی لباس پہنیں گے، فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کیا بولیں گے۔ یہ کیوں سوچیں کہ لوگ کیا بولیں گے، یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ کیا کہے گا؟ اللہ کیا کہے گا اس کا خیال۔ لوگ آپ کے جب تک آپ زندہ ہیں تبھی تک بولیں گے، آپ مر گئے انا للہ و انا الیہ راجعون، قصہ ختم۔ پھر اس کے بعد کوئی کچھ نہیں کہے گا، پھر جو ہوگا قبر میں وہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں اس کا احساس اور خیال اچھی طرح سے ہونا چاہیے کہ ریا اور دکھاوا نہ ہو، اور یہ سب سے اخیر میں باہر نکلنے والی چیز ہے، چونکہ یہی نیت خراب کرتی ہے۔ سب سے اخیر میں علماء و مشائخ لکھتے ہیں کہ جو چیز ٹھیک ہوتی ہے
وہ یہ ہوتی ہے کہ عجب اور ریا ختم ہوتا ہے اور اخلاص نیت نصیب ہوتا ہے. بہت مشکل ہے، یہ ایک دم اخیر میں آتا ہے، اور اس میں جو لطف ہے وہ بالکل الگ ہی چیز ہے. مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، بہت مشہور و معروف آدمی ہے اور اپنے زمانے میں بھی بہت مشہور آدمی تھے، لوگوں کا بہت رجوع ان کی طرف تھا. کسی نے ان کو پوچھا کہ کبھی زندگی میں کسی عبادت میں بہت مزہ آیا، بہت زیادہ لطف آیا ہو؟ کہاں ایک مرتبہ بہت زیادہ لطف آیا تھا. کہا کس چیز میں؟ فرمانے لگے کہ مکہ مکرمہ حاضر ہوا طواف کے لیے، عمرے کے لیے، مطاف میں پہنچا، طواف کیا. اب واجب الطواف کے بعد سعی کے لیے ان کو جانا رہا ہوگا، تو اس بیچ میں زمزم پینے کے لیے کنویں پہ آئے. پہلے تو کنواں تھا اور وہاں منڈیر پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، وہ پانی نکال کے پلاتے تھے لوگوں کو، اور بڑا وہاں رش ہوا کرتا تھا، دھکا ہوتا تھا خوب. کہنے لگے میں وہاں پہنچا، کوئی جانتا نہیں تھا کہ میں مالک ہوں. خوب دھکے پڑے ادھر ادھر سے، عام لوگوں کی طرح رہ کے وہاں سے پانی پی کے میں نکل گیا. اس روز دھکے کھانے میں جو مزہ آیا وہ کبھی نہیں آیا. زندگی اتنی آسانی سے نہیں ٹھیک ہوتی ہے اور عجب اتنی آسانی سے نہیں نکلتا. تو پہلے درجے میں ریا پیدا ہو جائے گا. وہ ایک صاحب تھے، حج کر کے آئے، بڑا مسئلہ ہوتا ہے. حج کر کے آئے، کسی نے ان سے پوچھ لیا آپ کا نام کیا ہے؟ تو بہت گاڑھا ارشاد فرمایا کہ حاجی عبد الکریم. سامنے والے سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے بھی اتنا ہی گاڑھا ارشاد فرمایا نمازی عبد الرحیم. اس نے کہا بھائی یہ نمازی کون سی چیز ہوتی ہے؟ کہا زندگی میں ایک فرض انجام دیا آپ نے حج کا، وہ بھی ایک مرتبہ، تو آپ حاجی ہو گئے. میں روزانہ 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہوں. خان صاحب تھے، کوئی خان صاحب ہوں تو معذرت کے ساتھ ہوں. حج کرنے کو گئے، واپس لوٹ کے آئے، کرانہ دکان والے کا حساب باقی تھا، اس کے پاس پہنچے. اس نے دیکھا حاجی صاحب آئے ہوئے ہیں، خوش ہو گیا. حاجی صاحب نے بھی بڑے تمطراق سے ارشاد فرمایا کھاتا نکالو. اس نے سوچا شاید بندہ سدھر گیا، خوشی خوشی کھاتا نکالا. ہاں حاجی صاحب کیا کرنا ہے؟ حاجی صاحب نے کہا کچھ نہیں، بس میرے نام کے آگے حاجی لکھ دو، باقی اللہ مالک ہے، دیکھا جائے گا. ایک صاحب تھے بیچارے، ہوتا ہے میری زندگی کی چیزیں ہیں میرے بھائی. وہ اپنے دوستوں کے پاس رمضان کے ختم پہ جاتے تھے تو لوگ سوال پوچھتے تھے. میں نے جامع مسجد میں بھی یہ بات کہی تھی اسی رمضان کے شروع میں کہ کسی مسلمان سے یہ سوال پوچھنا کہ تو نے کتنے روزے رکھے ہیں، یہ سامنے والے مسلمان کے لیے خود ذلت کا سوال ہے، ازال حیثیت عرفی کا سوال ہے کہ وہ ہٹا کٹا ہو، صحت مند ہو، تندرست ہو، اور اس سے پوچھا جائے کہ تو نے کتنے روزے رکھے. روزے تو پورے رکھنے. وہ جایا کرتے تھے دوستوں کے پاس تو دوست پوچھا کرتے تھے کہ کتنے روزے رکھے. حافظے کے ذرا کمزور تھے تو جواب نہیں ہو پاتا تھا. ایک مرتبہ یوں کیا کہ رمضان جب شروع ہوا، چاند دکھا تو بازار سے ایک مٹی کی ہانڈی لے آئے، اس کو لا کے گھر میں رکھ لیا. جب صبح میں سحری کر کے مسجد گئے اور وہاں سے لوٹ کے آئے تو گلی سے ایک مخصوص سائز کا ایک پتھر اٹھا کے اس میں ڈال دیا لا کے ہانڈی میں. بھی ایک روزہ ہوا. اب جب رمضان ختم ہوگا تو خود ہی دیکھ لیا جائے گا کہ کیا ہوا ہے. 4-6 رمضان کے روزے گزرے تھے. ایک دن ان کا بچہ چھوٹا والا جاگ رہا تھا. یہ صبح میں مسجد گئے، مسجد سے لوٹ کے آئے، بچہ سب دیکھ رہا تھا. یہ بہت مشقت سے گلی میں ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے یہ پتھر اٹھا وہ پتھر اٹھا، جب مناسب سائز کا مل گیا تو لا کے انہوں نے ہانڈی میں رکھا، چلے گئے. بچہ دیکھ رہا تھا یہ کیا کر رہے ہیں. اب جب آ کے اس نے ہانڈی میں جھانکا تو اس کو بہت افسوس ہوا کہ کب تک ابا محنت کرتے رہیں گے، کب جا کے یہ ہانڈی بھرے گی. باہر گیا، جھولی بھر کے اس سائز کے پتھر لائے، اسے ہانڈی میں رکھ دیے.
رمضان ختم ہوا، یہ دوستوں کے پاس پہنچے، دوستوں نے پوچھا کتنے روزے رکھیں؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا 150 روزے رکھیں۔ لوگوں نے ان سے کہا کچھ تو خدا کا خوف کرو، 150 روزے رکھ لیے تم نے رمضان میں؟ تو اس نے کہا یہ تو تمہارا خیال کر کے 150 بول رہا ہوں، ورنہ ہانڈی کے اعتبار سے تو 300 سے کم نہیں ہوتا۔ پہلے درجے میں ریا پیدا ہوگا، دکھاوا پیدا ہوگا، اور اس سے عبادت جو ہے وہ عکارت ہو جاتی ہے۔ یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے، اور دوسرا خطرے کا مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ اس راستے پر نہیں آ پائے گا تو دوسرا راستہ اور تیسرا راستہ اختیار کرے گا، اور وہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں دوسروں کے لیے حقارت پیدا کرے گا، اور یہ بہت خطرناک ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بندے نے اپنی عبادت پر فخر اور غرور کیا اس بندے کے مقابلے میں کہ جس کے پاس عبادت نہیں تھی۔ اللہ رب العزت نے دونوں کو اپنے سامنے حاضر کروایا مرنے کے بعد، اور فرمایا کہ ہم نے اس کو اپنے فضل سے معاف کر دیا، اور اس پر اس کا حساب رکھ دیا گیا۔ یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، بہت مشہور عالم ہیں، بڑے فلسفی ہیں اسلام کے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ ایک سفر میں اپنے باپ کے ساتھ تھا، رات قیام ہوا، منزل پہ پڑاؤ ڈالا گیا، سب لوگ تھکے ہارے تھے، سو گئے۔ میں اٹھا، والد صاحب اٹھے، بچپن تھا میرا، ہم لوگوں نے تہجد کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ ابا کیسے غافل لوگ ہیں، سب پڑے سو رہے ہیں۔ تو میرے باپ نے کہا کہ بیٹا تو بھی پڑا سوتا رہتا، یہ بہتر تھا اس سے کہ تو اٹھ کر نماز پڑھا، اور اب مسلمانوں کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو عبادت نہیں کر رہے ان کو عبادتوں کی طرف متوجہ کرو، مگر حقیر مت جانا۔ یہ جو سلسلہ چل پڑتا ہے، آ گئے 30 دن کے نمازی، آ گئے بڑے روزے دار، کسی کو مسجد میں دیکھ لیا تو بولے سمجھ میں آ گیا، پھر ابھی چاند دکھے گا غائب ہو جائے گا۔ میرے بھائی کس کو کیا توفیق ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس طرح کا مزاج لوگوں کے ساتھ مت برتاؤ، اپنی عبادتوں پہ فخر و غرور میں مبتلا مت ہو۔ اللہ کس کی عبادت قبول کرے گا اور کس کی عبادت کو رد کرے گا؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ ابھی نہیں میرے بھائی، اس لیے اس کی بہت کوشش کریں۔ ایک آخری بات آپ سے عرض کرنی تھی، اور وہ یہ ہے کہ صدقہ فطر دیا جائے گا۔ صدقہ فطر کے بارے میں ہم سے ایک مجلس میں، وہ بھی اسی رمضان میں سوال ہوا تھا، اس کے جواب میں ہم نے یہ بات کہی تھی، صدقہ فطر میں ہم لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو سب سے نچلا درجہ ہو اس سے صدقہ دیں، جو سب سے نچلا درجہ ہو، جو سب سے سستا ہو، ادا تو ہو جائے گا، لیکن آپ کی یہ ادا روزوں کی قبولیت کا ذریعہ بنے گی؟ ادائیں ہوتی نہیں ہوتی؟ کتنے مصارف مال خرچ کرنے کے معلوم ہیں؟ بتائیے کتنے مصارف معلوم ہیں؟ زکوٰۃ، صدقہ، اور کوئی؟ جی اور کوئی؟ قرآن مجید میں فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ خرچ کرنے کا طریقہ بتایا کہ ہمارے بندوں میں ایسے بندے بھی ہیں جو خرچ کرتے ہیں ہماری محبت میں۔ کبھی خدا کی محبت میں کچھ دیا؟ کسی کو کھلاتے ہوئے سوچا کہ اس کو صدقہ زکوٰۃ سے نہیں کھلا رہا ہوں، اپنے خدا کی محبت میں کھلاتا ہوں؟ کھلایا کبھی؟ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ ادائیں ہوتی میرے بھائی، ادائیں ہوتی ہیں نیکیوں کو قبول کروانے کے لیے۔ صدقہ فطر دو گے، حدیث شریف میں آتا ہے روزوں میں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو، یہ اس کو پورا کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے، یہ اس کو پورا کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔
اب خود ہی سوچ لو کہ صدقہ فطر کتنا دینا ہے، اپنی کمی کتنی ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ صدقہ فطر اچھی طرح سے دو، اور جو اس کا وقت ہے اس وقت پر دے دو، اور اس کے دینے میں یہ خیال کرو کہ اس کے پیچھے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس دن، جو دن خوشی کا دن ہے، ہم لوگ اپنے شیخ کی خدمت میں تھے، عالم بھر سے لوگ جمع تھے، وہاں لوساکا میں بیٹھے ہوئے تھے، عید کا دن تھا، غنیمت تھی، ان کی مجلس موجود تھے، وہ تو دسترخوان لگا ہوا ہے، بہت ساری چیزیں رکھی جا رہی ہیں، کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا. شیخ بیٹھے ہوئے تھے، عید کی نماز پڑھ کر آئے تھے، ہم لوگ سب بیٹھے ہوئے تھے. کچھ دیر تک وہ اپنے بزرگوں کے واقعات اور حالات سناتے رہے، پھر ایک دم سے چونک گئے اور اس کے بعد کہنے لگے کہ تم لوگ بھی کہاں مجھ بوڑھے کی بات میں آ گئے ہو، جاؤ جلدی سے کھاؤ پیو. ایام و فرح و سرور، ایام و اکل و شرب، یہ کھانے پینے کے دن ہیں، خوشی کے اظہار کے دن ہیں، جاؤ کھاؤ پیو. چھوڑ دیا، خود کہا کہ جا کے کھائیں پئیں. یہ دن خوشی کے دن ہے، کوئی غریب اس کا چولہا بجھا نہ رہے، کوشش کریں کہ ان کو کھلائیں پلائیں. اور اللہ رب العزت نے جو دیا ہے، یہ آخری بات عرض کرتا ہوں. میرا ایک دوست ہے ممبئی میں، اس کے بعض بہت مالدار ترین دوست ہیں، تو کہنے لگا کہ وہ لوگ روز کی بنیاد پر لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، اور ایک لمبی قطار لگی رہتی ہے، لوگ آتے رہتے ہیں اور ان سے پیسے مانگتے ہیں اور وہ دیتے رہتے ہیں. تو ایک دن ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یار آپ لوگ اس طرح سے لوگوں میں پیسے تقسیم کرتے رہتے ہیں، اللہ نے ذی ثروت بنایا ہے ان کو. تو وہ کہنے لگے، مزاج اس شخص کا دیکھیے، انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو یہ سوچ کے دیتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نمائندہ بھیجا ہے کہ عبداللہ میرا جو مال تیرے پاس رکھا ہوا اس میں سے میرے اس بندے کو دے دے. تو میرا تو کچھ ہے نہیں، جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ اللہ کا رکھوایا ہوا ہے، میں اس میں سے دیتا رہتا ہوں، میں تو مالک ہوں نہیں. اور جو دینے والے ہوتے ہیں اللہ ان کو دیتا ہے. تو دل کھول کے غریبوں پہ، مسکینوں پہ، یتیموں پہ خرچ کرو، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. رمضان سخاوت سکھاتا ہے، رمضان آئے اور سخاوت نہ آئے انسان کے اندر، یہ بھی علامت ہے کہ اس کا رمضان مقبول نہیں ہو رہا. ادا ہونا اور چیز ہے، قبول ہونا اور چیز ہے. اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.